پھولوں کی شہزادی۔ بہت زمانے پہلے کی بات تھی کہ ایک گاؤں میں ایک بڑی ہونہار لڑکی رہا کرتی تھی۔ اس کا نام صدف تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور اچھی بچی تھی، ہمیشہ بڑوں کا کہنا مانتی۔ وہ اپنا ہر کام وقت پر کرتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ اپنا باغبانی کا شوق پورا کرتی تھی۔ اسے پھولوں اور پودوں سے بہت محبت تھی۔ صدف کے گھر سے ملا ہوا زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا خالی پڑا ہوا تھا۔ اس میں مختلف قسم کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ گملوں کے بجائے میرے پودے اس جگہ زیادہ اچھی طرح پرورش پائیں گے، لیکن وہاں بہت جھاڑ جھنکار ہے۔ مسلسل محنت اور کوشش سے پہاڑ کاٹ کر بھی راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ صدف کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا کسی دانا کا قول یاد آ گیا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں میں کھرپی سنبھال کر وہاں پہنچ گئی۔ سخت زمین میں اگے ہوئے جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا کافی مشکل کام تھا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دوپہر تک وہ آدھے حصے کی جھاڑیاں وغیرہ کاٹ کر صاف کر چکی تھی۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں جو صبح سے کھیتوں میں کھیل رہی تھیں، جب گھر لوٹیں تو صدف کو کام میں بری طرح مصروف پایا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ان میں سے ایک نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ دوسری بولی، اس فضول کام سے بہتر تھا کہ تم ہمارے ساتھ چل کر کھیت میں کھیلتی، ہمیں وہاں بہت مزہ آیا۔ صدف نے کھرپی زمین پر رکھ دی، پھر اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھ کر بولی، میں ایک بہت عمدہ کام کر رہی ہوں۔ یہاں میں پھولوں کا ایک باغ لگاؤں گی۔ اگر تم چاہو تو اس کام میں میرے ساتھ شامل ہو سکتی ہو۔ سب لڑکیاں صدف کا مذاق اڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنا وقت فضول ضائع کر رہی تھی۔ پھول تو موسم بہار میں خود بخود اگ آتے ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ؟ صرف دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں اور دوسرے دن مرجھا جاتے ہیں۔ صدف ان کے رویے سے بہت اداس ہو گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہمت ہار جانے والے لوگ کبھی منزل تک نہیں پہنچتے۔ اس نے گھر جا کر ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھایا اور تھکن اترتے ہی اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ شام کو اس کے ابا کھیتوں سے گھر آئے تو انہیں اپنی بیٹی کی محنت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اسے شاباشی دی اور کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ مل کر یہاں پھول اگاؤں گا، پھر دیکھنا لوگ دور دور سے تمہارا باغ دیکھنے آئیں گے۔ یہ سن کر صدف بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن اس کے ابا نے اس کے ساتھ مل کر زمین کی مٹی نرم کی، اچھی کیاریاں بنائی اور چاروں طرف کانٹے لگا دیے تاکہ کوئی جانور اندر نہ آ سکے۔ اگلے دن انہوں نے مختلف پھولوں کے بیج اور کلمے لگا کر صدف کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے بتایا، گلاب اور چنبیلی کے پودے کلموں کے ذریعے سے لگائے جاتے ہیں۔ صدف نے خوشی ابا کی ہدایت کے مطابق بیج بو دیے اور کلمے بھی گاڑ دیے۔ کچھ دن بعد ابا نے اس باغ کے ارد گرد خوبصورت پھولوں والی ایک سبز باڑ بھی لگا دی۔ ابا نے کہا، جب یہ باڑ بڑھے گی تو باغ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ حفاظت کے کام بھی آئے گی۔ صدف بہت خوش ہوئی تھی۔ کچھ دنوں میں پودے نکل آئے۔ وہ وقت پر انہیں کھاد اور پانی دیتی اور ابا کی ہدایت کے مطابق اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتی۔ پودے کافی بڑے ہو گئے۔ جب وہ ہوا سے ہلتے تو صدف کو ایسا لگتا جیسے وہ اس سے باتیں کر رہے ہوں۔ گرمی کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھل گئے تو صدف پڑھائی میں مصروف ہو گئی، لیکن وہ اپنے باغ کو نہ بھولی۔ مناسب دیکھ بھال سے بہت جلد پودوں پر خوشنما پھول کھل اٹھے۔ اب تو صدف کے باغ کی ہر طرف دھوم مچ گئی۔ اس کی سہیلیاں فخر سے کہتی، ہم صدف کی سہیلیاں ہیں جس کا پھولوں کا باغ ہے۔ باغ کی دھوم اسکول بھی پہنچ گئی۔ اس کی استانیاں بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے صدف کو بہت شاباشی دی اور اسکول کی طرف سے انعام بھی دیا۔ وقت گزرتا گیا، صدف بڑی ہو گئی۔ اب وہ اسکول کی کتابوں کے علاوہ دوسری مفید کتابیں بھی شوق سے پڑھتی تھی۔ اس طرح باغبانی سے متعلق اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب اس کا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔
ایک روز صدف نے ایک کتاب میں پڑھا، تجربہ علم کو نکھارتا ہے اور غلطی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی نئے پھولوں کی افزائش کے لیے تجربات کرے گی۔ اس نے رہنمائی کے لیے باغبانی سے متعلق اچھی کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح پیوند کاری کے ذریعے اس نے پھولوں کی کئی نئی قسمیں تیار کر لیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کا تجربہ اور علم بڑھتا گیا، اس کے باغ کے پھول خوبصورت، دل فریب ہوتے گئے۔ وہ جب بھی کوئی نیا پھول اگاتی، اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی۔ ان دنوں وہ ایک بار پھر بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اب وہ ایک ایسا پھول اگا رہی تھی جس کی 7 پتیاں ہوں گی اور 7 الگ الگ رنگ کی ہوں گی۔ اس پھول کی شاخیں دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلیں گی۔ صبح کو اس کا رنگ سرخ اور شام کو زرد ہو جائے گا۔ صبر آزما انتظار کے بعد آخر ایک دن صبح کو جب صدف باغ میں پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ پھول کھل رہا تھا۔ جب پھول پورا کھل گیا تو اتنا خوبصورت تھا کہ پورے باغ میں نمایاں نظر آتا تھا۔ اس پھول کی خوشبو بھی بہت پیاری تھی۔ وہ بھاگ کر گھر آئی۔ ابا دیکھیے، میں نے عجیب و غریب پھول اگایا ہے، اس میں 7 رنگ کی پتیاں ہیں۔ اس کے ابا بہت خوش ہوئے۔ سب گھر والے اس کے پھول کو دیکھنے کے لیے آئے۔ امی بولی، واہ صدف، تم نے تو کمال کر دیا، میں تو سمجھتی تھی کہ تم صرف وقت ضائع کر رہی ہو۔ ابا نے اس کی پشت تھپکی اور بولے، صدف بیٹی، اس مرتبہ تمہارے پھول کو ہم پھولوں کی سالانہ نمائش میں پیش کریں گے۔ دونوں باپ بیٹی اس نمائش کے لیے بہت پرجوش تھے جو کچھ دنوں میں منعقد ہونے والی تھی۔ آخر خدا کر کے نمائش کا دن بھی آ گیا۔ صدف بھی اپنے ابا کے ساتھ اپنا پھول لے کر مقررہ جگہ پہنچ گئی۔ نمائش میں طرح طرح کے خوبصورت خوش رنگ پھول سجے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ جج صاحبان نے نمائش میں رکھے تمام پھولوں کا معائنہ کیا اور نتیجے کے اعلان کے لیے اسٹیج پر چلے گئے۔ پہلے نمبر پر جو پھول آیا وہ ایک ماہر باغباں کا تھا۔ اس کے پودے کی 5 ٹہنیاں تھیں اور 5 پر 5 مختلف رنگوں اور شکلوں کے پھول کھلے تھے۔ صدف کا پھول دوسرے نمبر پر آیا۔ جج صاحبان نے اعلان کیا، اس بچی کو خصوصی انعام دیا جائے گا کیونکہ اس نے بہت کم عمری میں ایسا شاندار پھول اگایا ہے۔ اس صلاحیت کو دیکھتے ہوئے حکومت اسے اعلیٰ تعلیم دلائے گی۔ لوگوں کا ہجوم تالیاں بجانے لگا۔ صدف نے اسٹیج پر جا کر اپنا انعام وصول کیا اور خوشی ابا کے پاس آ گئی۔ ہجوم میں سے کچھ چھوٹے بچے نعرے لگانے لگے، پھولوں کی شہزادی۔ وہ ہنس پڑی۔ ابا نے مسکرا کر صدف کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بولے، ہمیشہ یاد رکھنا، اچھا شوق بہترین صلاح دیتا ہے۔